آپ کی خدمت میں ایک بار پھر فارسی زبان کے درس میں حاضر ہوں۔ یہ ہمارا پہلا درس ہے اور پہلے درس کے اس حصے میں ہم آپ کی خدمت میں واولس کے بارے میں گفتگو کریں گے، کہ جس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ واولس کو بطور مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو دو بنیادی انداز میں ہم اس کو تقسیم کر کے سمجھیں تو شاید ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ فارسی میں بھی اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی اسی طریقے سے ہوگا، اور کوئی ہر زبان میں اگر اس کو حرف کی شکل میں تصور نہ بھی کیا جائے تو ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آ اے او، A, E, O, A, I, U. یہ وہ شکلیں ہیں کہ جس کو اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھنا چاہیں اور اس کو ایک لفظی شکل میں بدل کے اسے محسوس کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مثلا آ سے جو لفظ شروع ہوتا ہے، مثلا است، الف سین تے، یہ ایک ایسا 3 حرفی لفظ ہے کہ جس کا پہلا جو ہے وہ واول آپ کی خدمت میں آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں باقاعدہ طور سے۔ است ایک پورا لفظ بنتا ہے جس کے معنی ہیں ہے۔ دوسری مثال میں نے عرض کی کہ اے مثلا ہے۔ اب اے کی مثال کو اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الف اور سین اور میم سے مل کر کے ایک اور لفظ بنتا ہے اسم، جس کے معنی ہوتے ہیں نام کے، اسے اردو میں ہم نام کہتے ہیں اور بلکہ فارسی میں بھی نام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسم جب ہم لکھتے ہیں تو یہ بھی ایک واول کی دوسری مثال ہے جس میں ہم کسرے کے ساتھ الف کو سمجھتے ہیں، اسم لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری مثال جو ہے وہ الف کی پیش کے ساتھ ہے، اس میں ہم او کہتے ہیں، الف اور میم اور پیش کے ساتھ یہ دونوں حرف مل کر کے بنتا ہے۔ یہ ایک قسم ہو گئی واول کی آ اے او کے ساتھ، جس کی 3 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، است، اسم اور اس کے بعد Ast, ism, ast, ism, اب اس کے بعد جو دوسری قسم اور ایک دوسری شکل جو واولس کی ہے اور انہی حروف کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے ایسے الف کی جو مد کے ساتھ ہوتا ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ اس مد کے ساتھ جب اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں تو وہی الف آ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو بطور مثال ایک پورے لفظ کی شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو نون لگا دیتے ہیں تو ایک پورا لفظ آن بنتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الف کو ہم تھوڑا زیادہ ٹائم دیتے ہیں اس کو ساؤنڈ کرنے میں، جس کے ذریعے سے وہ آ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس میں نون اضافہ کر دیتے ہیں تو آن ہو جاتا ہے، یا اگر سین بڑھا دیتے ہیں تو آس ہو جاتا ہے، یا ہم مثال کے طور پہ ہمارے اردو زبان کا لفظ میم اگر آگے بڑھاتے ہیں تو عام ہو جاتا ہے مثلا۔ یہ بطور مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی واول ہے جو ای ہے، جس کی مثال این ہے۔ ایک اور بھی واول ہے جس کی مثال او ہے، کہ جس کی مثال او ہے، جس کے معنی وہ کے ہیں، اور جیسا کہ این میں نے پہلے کہا اس کے معنی یہ کے ہیں۔ یہ تینوں واول کی مثال ہیں۔ an, in, u, an, in, u